اندر سر اب میں کچھ کہوں گا تو اخلاق سے گری ہوئی بات ہو جائے گی. یہ آپ اپنا ایک سیکنڈ اگر آپ بیٹھیں گے یا تقریر کرنے جو تقریر کرنے کے جناب اسپیکر آپ اگر آپ مجھے اگر آپ اس کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی. بولا کون ہے؟ آپ بات کر لیں اگر اور بھی کسی نے کچھ کہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. آج سے ایک رات پہلے پوری دنیا نے وٹنس کی دی ڈارکسٹ آورز آف دا نائٹ. دی ڈارکسٹ آورز آف دا نائٹ, not just symbolically but darkest hours of the judiciary in years to come, کہ کس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ ہائیسٹ جوڈیشل سسٹم کی کورٹ ہے, جو کہ ہائیسٹ فورم ہے ٹو پرووائڈ جسٹس ٹو دا پیپل آف پاکستان, کہ کس طریقے سے اس کے آرڈرز کو اس فارم 47 کی گورنمنٹ نے ہوا میں اڑا دیا. اور اس پورے جوڈیشل سسٹم کو اس فارم 47 کی گورنمنٹ نے اس کو موکری بنا دیا. سر عمران احمد خان نیازی جس کے علاج کے لیے 25 دفعہ ہائی کورٹ اور 17 دفعہ سپریم کورٹ گئی پاکستان تحریک انصاف اور اس کے لائرز, اس کے بعد جا کر پرسوں ود ڈیو ڈیلیبریشن اور تمام پروسیکیوشن کو سننے کے بعد انہوں نے آرڈرز جاری کیے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کو شفا ہاسپٹل شفٹ کیا جائے. پر رات کی تاریکی کے اندر اس فارم 47 کی گورنمنٹ نے جس طریقے سے سپریم کورٹ کے آرڈرز کا تمسخر اڑایا, اس کی نہ مثال پہلے ملتی ہے نہ ہی کبھی کوئی مثال ملے گی. ہم اس کے اوپر شدید الفاظ میں احتجاج کرتے ہیں, اس کی مذمت کرتے ہیں. ایز این اپوزیشن ممبرز ہیئر ان پنجاب اسمبلی, نیشنل اسمبلی کے اندر بھی اس کی اپوزیشن جو ممبرز ہیں انہوں نے اس کی پرزور مذمت کی ہے. سر اٹ واز اے سمپل آرڈر کہ ایک شخص جو پچھلے 10 مہینوں سے سالیٹری کنفائنمنٹ کے اندر ہے, جس کی باقاعدہ رپورٹس آئیں, رپورٹس اوپن کی گئیں, اس کی میڈیکیشنز کو اوپن کیا گیا, اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ آپ ان کو شفا ہاسپٹل جو ہے وہاں شفٹ کریں اور ان کا ٹریٹمنٹ کرائیں. لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ کس کی ایگو ہرٹ ہوئی, کس کو انسیکیورٹیز شروع ہو گئیں, اور ایک سمپل سے میڈیکل پروسیجر کو, ایک سمپل سے میڈیکل چیک اپ کو انہوں نے رات کی تاریکی کے اندر اس حد تک انا کا مسئلہ بنا لیا کہ اس شخص کو, وہ شخص جس نے اس قوم کے لیے سب کچھ قربان کیا, عمران احمد خان نیازی وہ شخص ہے کہ جس نے پوری دنیا کے اندر اس ملک کا نام روشن کیا, اس ملک کا وقار بلند کیا. عمران احمد خان نیازی وہ شخص ہے
وہ شخص ہے کہ جس نے پوری دنیا کے اندر، سر اب میں کچھ کہوں گا تو اخلاق سے گری ہوئی بات ہو جائے گی. یہ آپ اپنا ایک سیکنڈ، اگر آپ بیٹھیں گے یا تقریر کرنے دو، تقریر کرنے کے جناب اسپیکر، آپ اگر we know how to tackle and how to sort out. آپ مجھے manners، ان کو اس کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی. بولا کون ہے؟ آپ بات کر لیں اگر اور بھی کسی نے کچھ کہنا. اوکے سر، بات یہ ہے کہ وہ شخص، رئیس صاحب ایک سیکنڈ. جی سر. یہ دیکھیں جی، کسی نے بھی کہا ہے کہ یہ سر یہ آگے نہیں ایسا نہیں کہا. آگے کی وجہ سے ماحول خراب ہوا تھا، اب یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. یہ ایسن نے نہیں کہا، مجھے پتا ہے. ایک سیکنڈ نا، میری سن تو احسن صاحب آپ بیٹھ جائیں. جی دیکھیں، میری آپ سے درخواست ہے، ایک سیکنڈ آپ بھی تشریف رکھیں. دیکھیں، میں نے وہ جملہ سنا ہے اور مجھے پتہ ہے وہ کس نے کہا ہے. میری یہ درخواست ہے کہ اگر دوبارہ اس طرح کی جملے بازی ہوئی، ایسی جملے بازی، کوئی اور اسے ٹالریٹ کرے نہ کرے، میں نہیں کروں گا. اینڈ مارک مائی ورڈز آن بوتھ سائڈز. آپ پلیز اس طرح کی جملے بازی دوبارہ نہیں ہوگی. ہم سب نے سنی ہے، ہاؤس میں اونچی آواز میں کہا گیا ہے. پلیز ریفرین کریں، ادروائز آئی ول آسک دا جینٹلمین جنہوں نے دوبارہ ایسی بات کی ٹو لیو دا پریمیسز. تھینک یو. جی گریس صاحب. جی سر تھینک یو ویری مچ. سر بات ہو رہی تھی کہ عمران احمد خان نیازی وہ شخص ہے کہ جس نے اس ملک کے لیے ہر چیز قربان کی. اس ملک کے اندر جو اس نے انگلینڈ میں کمایا وہ اس ملک میں لے آیا، بجائے یہ کہ یہاں سے لوگ کما کر باہر لے کر جاتے ہیں. وہ شخص ہے کہ جس نے ملک و قوم کو کینسر ہاسپٹل جیسا ایک تحفہ دیا جہاں فری ٹریٹمنٹ ہوتا ہے آج کی تاریخ کے اندر. سر عمران احمد خان نیازی وہ شخص ہے کہ جس نے امت مسلمہ کا کیس لڑا یونائٹڈ نیشنز میں جا کر. عمران احمد خان نیازی وہ شخص ہے جو پاکستان اور پاکستان سے باہر جو ہمارے ایکسپیٹریٹس ہیں ان کے دلوں میں دھڑکتا ہے. آج اس کے ساتھ اس طرح کا نازیبا سلوک کرنا کہ اس کو پچھلے 3 سال سے وہ پولیٹیکلی فیبریکیٹڈ کیسز کے اندر ہے اور پچھلے 10 ماہ سے وہ قید تنہائی کی زندگی کاٹ رہا ہے. اس کی بیوی وہ بغیر اس کا سیاست سے دور سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی صرف اور صرف اس قوم کی خاطر، اپنے خاوند کی خاطر، اس سے وفا نبھانے کی خاطر تقریباً 10 مہینوں سے آئسولیشن کے اندر ہے. اور آپ کی جو میڈیکل ٹیم ہے اس نے خود اپنے رپورٹس میں لکھا ہے کہ ان کا جو یہ بلڈ پریشر فلکچویشن ہے اس کی سول ریزن ہے ان کو سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھنا، ان کو مینٹل ٹارچر دینا، ان کے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھنا جو کہ دہشت گردوں کے ساتھ نہیں رکھا جاتا، جو کہ دوسرے ملک سے پکڑے ہوئے قیدیوں کے ساتھ نہیں رکھا جاتا. آپ نے اس شخص کو جس حد تک آپ دے سکتے تھے آپ نے اس شخص کو ذہنی ٹارچر دیا. اس شخص کے جب اس کے علاج کے لیے کہا گیا جو کہ رپورٹوں کے اندر ہے کہ ہی نیڈز اے سی ٹی کورونیرو اینجیوگرافی، کہاں کروائی انہوں نے؟ ہاسپٹل لے کر جانے کی بجائے، شفا لینے کی بجائے پمز کی رات کی تاریکی میں لے کر گئے. اور پمز میں بھی جس طرح یہ لے کر گئے، اس کی بہن نے آج صبح پریس ٹاک میں بتایا کہ تمام پمز کا ہاسپٹل جو تھا وہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور موبائل کی روشنی کے اندر ہم او پی ڈی کے اندر بڑی مشکلوں سے پہنچے. سر یہ شیئر وائلیشن ہے آن دا رائٹس آف ایز ڈسکرائبڈ ان دا جین مینوئل فار دا پرزنرز. یہ اس کی شیئر وائلیشن ہے.
سر بات یہ ہے، میں پھر آپ کو کہوں گا کہ وقت کا پہیہ کس ٹائم بدل جائے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف جانتی ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ سالوں پہلے جب نواز شریف صاحب کو ہیلتھ کا ایشو بنا، ہماری سٹنگ منسٹر فار ہیلتھ بیگم یاسمین راشد صاحبہ خود چل کر سروسز ہاسپٹل گئیں۔ جب وہ سروسز ہاسپٹل گئیں تو وہاں پر اسحاق ڈار صاحب، خواجہ حارث صاحب، ڈاکٹر عدنان صاحب، میاں شہباز شریف موجود تھے۔ اگر کوئی پولیٹیکل وہاں پر پریشر ڈالنا چاہتی، وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ قیدی کے ساتھ تم لوگ کیا کر رہے ہو، چلو باہر نکلو۔ انہوں نے پھر بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ اس کے بعد جب ان کی میڈیکل رپورٹس آئیں تو انہوں نے جو پاکستان کے سب سے بڑے ہیپٹامالوجسٹ ہیں، ہیماٹولوجسٹ ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب کو کراچی سے بلوایا ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے۔ جب سروسز ہاسپٹل کے اندر ان کا ٹریٹمنٹ مکمل ہو گیا، انہوں نے کہا میں نے پرائیویٹ ہاسپٹل اتفاق ہاسپٹل جانا ہے، ان کو وہاں ٹرانسفر کیا گیا۔ اور جب وہاں سے یہ انگلینڈ گئے، انگلینڈ جا کر انہوں نے کہا کہ میں ٹریٹمنٹ تب کرواؤں گا جب میری بیٹی کو بھیجیں، تو مریم نواز شریف صاحبہ کو پیچھے انگلینڈ اجازت دے کر بھیجا گیا۔ Is that how you repay in politics? ایک شخص جس نے کہ کل کلاڑے ابھی کچھ سال نہیں گزرے، اس نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک پراپر پروفیشنل، جو کہ آپ کا رائٹ تھا یا نہیں تھا، پر ایز اے مریض اس نے آپ کے ساتھ اچھائی کی۔ اور آج عمران احمد خان نیازی جو کہ اس ملک کا مستقبل کا معمار ہے، اس کے ساتھ آپ زیادتوں پہ زیادتیاں کر رہے ہیں۔ سر سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے